اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس اسلام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارا دین اسلام جو ہمیں ملا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے ہی اس سارے دین کو جمع کیا ہے، اور ہم تک پہنچانے کا ذریعہ یہ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو، تمام افعال کو، تمام چیزوں کو اپنے دماغ میں بھی، اپنے جسم میں بھی اسے محفوظ کیا اور لوگوں تک اس کو پہنچایا۔ اب ایک واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گورنر کا ہے، جس میں آپ ان کے گورنری کی زندگی کو بھی پائیں گے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی، گورنر ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی کیسی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب پر بھی آپ کو جو ہے داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اپنے لیے ایسے ایسے لوگوں کو امیر بنایا تھا کہ جن کے اوپر جو ہے فخر کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص سے ایک علاقہ ہے وہاں پر گورنر بنایا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا حمص والوں سے، ان کو جمع کیا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گورنر کی شکایتیں کی اور کہا کہ ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ جب تک دن اچھی طرح چڑھ نہیں جاتا، یعنی دن کو جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو بہت دیر لگاتے ہیں، بہت دیر سے نکلتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی یہ تو بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رات کو کسی کی باتیں نہیں سنتے۔ تو کہا کہ یہ بھی بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہینے میں 1 دن گھر کے اندر رہتے ہیں، بالکل باہر ہی نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ بھی بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ان کو موت جیسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہو جاتے جیسے مر گئے ہیں، ایسی بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص والوں کو اور گورنر کو ایک جگہ جمع کر لیا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ سعید بن عامر کے بارے میں میرا بڑا اچھا اندازہ تھا، آج آپ ان کو غلط نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد حمص والوں سے فرمایا کہ تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے دونوں جمع ہو گئے ہیں، دونوں فریق جمع ہو گئے ہیں، کہا کہ تمہیں ان سے کیا شکایت ہے بتاؤ؟ کہ جب تک، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا اس وقت تک یہ گھر سے باہر نہیں آتے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اس کی وجہ مجھے بتانا پسند نہیں تھی، لیکن اب مجبور ہو گیا ہوں تو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں میں کوئی خادم نہیں ہے، میرا کوئی خادم ہی نہیں ہے، اس لیے میں خود آٹا گوندتا ہوں، پھر اس کا انتظار کرتا ہوں کہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، پھر میں روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے گھر سے باہر ان لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ دوسری شکایت بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے سعید آپ ان کے بارے میں کیا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ بھی مجھے بتانا پسند نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے دن اور رات کو تقسیم کیا ہوا ہے، دن ان لوگوں کو دیا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کو دی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہینے میں 1 دن یہ ہمارے پاس نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ تو میرے پاس کوئی خادم ہے جو میرے کپڑے دھوئے، نہ میرے پاس اور کوئی کپڑے ہیں کہ جنہیں پہن کر میں باہر آ جاؤں، اس لیے میں اپنے اس کپڑوں کو اس دن دھوتا ہوں، پھر ان کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ موٹے ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ان کو رگڑ رگڑ کر نرم کرتا ہوں، سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے، پھر انہیں پہن کر شام کو ان لوگوں کے پاس باہر آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ان کو بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں مکہ میں موجود تھا، پہلے قریشیوں نے ان کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا، پھر ان کو سولی پہ لٹکایا
اور کہا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، کہ تمہاری جگہ ان کو سولی دے دی جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے گھر اہل و عیال میں ہوں اور اس کے بدلے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چھپے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جوش میں آ کر زور سے پکارا یا محمد۔ جب مجھے وہ دن یاد آتا ہے تو میں اس دن میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی تھی، کیونکہ میں اس وقت مشرک تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، بس اس خیال سے مجھ پر بے ہوشی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جوابات سن کر فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری فراست کو غلط نہیں ہونے دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے اور فرمایا کہ انہیں اپنے کام میں لے آؤ۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے بہتر بات چاہتی ہو کہ ہم یہ دینار اس سے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں اعتماد تھا اور ان دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں ڈال کر اس سے کہا کہ یہ دینار فلاں خاندان کی بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے تھوڑے دینار بچ گئے تو اپنی بیوی سے کہا یہ لو اپنے خرچ کر لو، پھر اپنے گورنری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی خادم کیوں نہیں خرید لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مال تمہارے سخت ضرورت کے وقت میں مل جائے گا، یعنی آخرت میں مل جائے گا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو صحابہ کرام کی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے قدموں میں ڈال کر رکھ دیا تھا اور سارے کے سارے دنیا ان کے پاؤں میں سمٹ گئی تھی۔ سب ان سے ڈرتے تھے اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔